بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤذر زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنا علما رب زدنا فهما. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. معزز سامعین کرام، اس نہایت مختصر سے وقت میں چند بہت ہی اہم گزارشات، بہت ہی اہم نکات، بہت ہی اہم نصیحتیں قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. یقینی طور پر جو ایام گزرے ہیں اور جو گزر رہے ہیں، اس وبا کی وجہ سے ہر انسان پریشان حال ہے. مالی طور پر بھی، گھریلو حالات کی وجہ سے بھی، کچھ بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ مال کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں. کئیوں کے پاس اپنے گھر کو چلانے کے لیے خرچ نہیں ہے، کئی اپنی دوائی کی وجہ سے پریشان ہیں، کوئی اپنے والدین کی وجہ سے پریشان ہے. تو المختصر یہ جو ایام گزر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، یہ ہمارے لیے ایک مصیبت ضرور ہے، لیکن ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہے. جو لوگ اس بیماری کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو چکے ہیں، توبہ استغفار کر کے اپنے رب کو منا لیا ہے، وہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں. کیونکہ اللہ کا قرآن اپنے اللہ کلام لا ریب کے اندر فرماتے ہیں: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یقیناً ہم آپ کو آزمائیں گے. کس چیز کے ساتھ؟ غور سے سنیے گا.
بشیء من الخوف، سب سے پہلی بات جو اللہ نے کلام کے اندر فرمائی، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، ڈر سے۔ آج ہم میں سے ہر کوئی ڈرا ہوا ہے، الا ماشاء اللہ، ہر کوئی ڈرا ہوا ہے۔ احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے سلام لینا گوارا نہیں کرتے، کہتے ہیں بھائی دور سے ہو گیا، کہیں ہمیں بیماری نہ لگ جائے۔ ہم سوشل ڈسٹنس رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمیں بیماری نہ لگ جائے۔ اندر ہمارے ڈر بیٹھ چکا ہے کرونا کا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، وَالْجُوعِ، بھوک سے۔ اس وبا کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر مفلسی بھی آئی، غربت بھی آئی، بھوک کی شدت بھی ہوئی۔ یہ ہماری آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے کس چیز کے ساتھ؟ تمہارے مالوں کی کمی کے ساتھ۔ جو لوگ فیکٹریوں کے مالک ہیں، کاروباری حضرات ہیں، فیکٹریاں بھی بند پڑی ہوئی ہیں، الا ماشاء اللہ، کئیوں نے کھولی بھی ہیں SOPs پہ عمل کرتے ہوئے، لیکن کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے۔ ملک کی معیشت کا بھٹا بیٹھ گیا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کسی بھی ڈیزاسٹر کی وجہ سے کہ ملک کی معیشت منفی کے اندر چلی جائے، لیکن آج GDP ہمارے ملک کا -4 ڈگری پہ چلا گیا۔ ملک کی معیشت کا بھٹا بیٹھ چکا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، لوگوں کے اندر، گھروں کے اندر کھانے کو کچھ نہیں ہے، لوگ غربت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے بھی مر رہے ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی کی وجہ سے بھی ہم آپ کو آزمائیں گے، اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں کی کمی کے ساتھ بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ہمارے کتنے ایسے پیارے ہیں جن کو ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے قبر کے اندر اتارا ہوگا، اس بیماری کی وجہ سے ہم اس کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکے۔ ہمارے دلوں کے اندر کتنا ڈر بیٹھ چکا ہوگا، کتنا ہمارے دلوں کے اندر ارمان ہوگا کہ ہم آخری بار اس کا چہرہ دیکھ لیں، لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ والثمرات، ہم تمہیں پھلوں کی کمی کے ساتھ بھی آزمائیں گے، لیکن جو انسان ان ساری کمیوں کے باوجود اپنے رب کے ساتھ ناطے کو بنا لیتا ہے، توڑتا نہیں ہے، اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والے انسانوں کو خوشخبری سنا دیجئے، ایسے انسانوں کو اس بات کی خوشخبری دیجئے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آج جب ہماری یہ صورتحال ہو چکی ہے تو کچھ ایسے اسباب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن اسباب کی وجہ سے ہماری والی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ ہمارے رزق کے اندر اللہ وسعت پیدا کر سکتے ہیں، یقیناً اللہ کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ بے پرواہ ہے، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کی رزق عطا کرتا ہے۔ تو ان اسباب میں سے سب سے پہلا انسان اللہ سے توبہ کر لے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق کے اندر اللہ فراخی ڈال دیں، وسعت ڈال دیں، ہمارا رزق وسیع ہو جائے، سب سے پہلی بات اپنی گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ اللہ کلام کے اندر فرماتے ہیں سورۃ نوح کے اندر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ کلام کے اندر فرماتے ہیں انسانوں اللہ سے توبہ کر لو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے کی ہوئی خطاؤں پر پشیمان ہو جاؤ، ندامت کے آنسو بہاؤ، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاؤ کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، بے شک انہ کان غفارا، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تمہارے گناہ جتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں، اس کائنات کے اندر زمین سے لے کر آسمان کے درمیانی فاصلے تمہارے گناہوں سے بھر جائیں،
ایک دفعہ اللہ کے در پہ آ کے یہ کہہ دو اللہ اپنے کی ہوئی خطاؤں پر، اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نادم ہو کے اللہ تیرے در پہ آ گیا ہوں، اللہ معاف کر دے۔ اللہ فرماتے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جو انسان پھر سچے دل سے توبہ کر کے نیک اعمال کرتا ہے، ایسے انسانوں کو اللہ نے خوشخبری سنائی ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ پھر ایسے انسان کے ہم صرف گناہ معاف نہیں کرتے بلکہ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہمیں استغفار کرنا ہے۔ تو پھر استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں کیا ملے گا اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے؟ سب سے پہلی چیز تو ہمیں اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی، اللہ کی قربت ملے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، میں تم پر آسمان سے رحمتیں نازل کروں گا، بارشیں نازل کروں گا، اپنی رحمتوں کا نزول تم پہ کر دوں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں تمہاری مدد کروں گا مال کے ذریعے، اور جس کی مدد اللہ کرے مال کے ذریعے وہ انسان کبھی بھوکا نہیں مر سکتا۔ سب سے پہلی چیز ہمیں استغفار کرنی ہے، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، پھر اللہ ہماری اس جو حالت ہے اس کو دور کر دے گا، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا، ہماری مصیبتوں کو ہم سے دور کر دے گا، اپنی رحمتوں کا نزول کر دے گا، اور ہماری مدد کس کے ساتھ کرے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری مدد کریں گے مال کے ساتھ، وَبَنِينَ، اور تمہیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازیں گے۔ یقیناً اولاد کی حصول کے لیے ہم نے بہت سارے ایسے واقعات سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے کہ انسان اپنے ایمان کی دھجیاں تک اڑا دیتا ہے۔ مال اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو انسان کو اولاد دے سکے۔ ہاں استغفار کرو، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا کیمیائی نسخہ ہے نا۔ ہم ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتے ہیں لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جن کے سارے ٹیسٹ پازیٹیو آتے ہیں، مثبت ہوتے ہیں، ان میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ایک نسخہ ہے کہ اگر تم اللہ سے استغفار کرتے ہو، اگر تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہو، اگر تم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اللہ کے سامنے پیشانی کو جھکا دیتے ہو، آنسوؤں کو آنکھوں سے بہا دیتے ہو، اللہ فرماتے ہم تمہیں اولاد بھی عطا کر دیں گے۔ تو پہلی چیز ہمیں استغفار کرنا ہے، بڑا مختصر نہایت اختصار کے ساتھ بیان کرتا چلو۔ دوسری چیز ہمیں اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہوگا، تقوی پیدا کرنا ہوگا۔ جو انسان متقی بن جائے، اللہ اکبر، اللہ کا کلام کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو انسان اللہ سے ڈر جاتا ہے، اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لیتا ہے، ایسے انسان کو اللہ ایسے مصیبتوں سے نکال لیتے ہیں کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو مصیبتوں سے نکال لیتے ہیں۔ مال کی کمی بھی تو ایک مصیبت ہے، ایک آزمائش ہے۔ انسان کے پاس مال نہ ہونا، پیسہ نہ ہونا، گھر کے اندر گھریلو ضروریات کا پورا نہ ہونا، یہ بھی انسان کے لیے مصیبت ہے۔ کیسے مصیبت ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ جب ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہر وہ چیز ہم کر گزرتے ہیں جس کو اللہ نے منع بھی کیا ہے، ہم وہ بھی کر گزرتے ہیں۔ بچوں کی بھوک مٹانے کی خاطر ہم حرام نہیں کماتے، لوگوں کا مال حق نہیں کھاتے، سبھی کچھ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک مال کی محبت میں، دوسرے مال کی کمی میں، دونوں طریقے سے ہی ہم اللہ کی قائم کردہ حدود کی پامالی کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، دوسرا پوائنٹ، دوسرا نقطہ،
کہ اگر تم اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لو گے، اگر اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لو گے تو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں نجات دے دیں گے ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے، ان آلام سے، ان مصائب سے ہم تمہیں نجات دے دیں گے۔ اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہیں ایسے رزق عطا کریں گے کہ تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تمہاری سوچ ہوگی کہ یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تمہاری صرف یہ سوچ ہوگی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ پیسوں کا ایسا بندوبست کریں گے کہ تمہاری وہاں تک کبھی سوچ بھی نہیں ہوگی کہ یار اس بندے سے مجھے پیسے مل سکتے ہیں، اس ذریعے سے مجھے پیسے مل سکتے ہیں، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں جب تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف آ جائے گا تو اللہ تمہیں ایسے رزق عطا کریں گے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ دو چیزیں، پہلی چیز استغفار کرنا ہے، سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں سے کہ اللہ سے معافی مانگنی ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے۔ دوسری چیز اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لینا ہے۔ تیسری چیز صبر کرنا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے آیت پڑھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور۔ انسان کے یہ ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارا ایک بڑا اہم نقطہ بیان کرنے چلا جا رہا ہوں کہ ہمارا یہ المیہ بن چکا ہے، ہمارا یہ ذہن بن چکا ہے، ہمارا یہ فلسفہ ہو چکا ہے کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ہم سب سے پہلے شکوہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے ساڈا گھر ہی لبا سی، ساری بیماریاں ہمارے گھر ہی آنی تھی، ان مصیبتوں کا نزول ہمارے ہی گھر میں ہونا تھا، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے نہ کہا کرے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کا کلام کہتا ہے کہ اللہ اپنے بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہے، اس کو تکلیف ملتی نہیں ہے، جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر وہ طاقت ہو نہ اور اللہ ہم پر اس بوجھ کو ڈال دے؟ ایسے شکووں سے بھی اللہ کی پناہ مانگا کرے۔ انسان کہ ہوس تو اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، انسان کا لالچ اس قدر ہے، پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس، ابن آدم کے پاس 2 وادیاں سونے کی ہوں تو پھر بھی تیسری کی خواہش کرتا ہے، کاش ایک اور ہوتی۔ اسی وجہ سے تو رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدم کے پیٹ کی بھوک کو دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اس کی بھوک بھرے گی تو قبر کی مٹی بھرے گی۔ انسان کی لالچ تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ مال و دولت یہ ہمارے یہ فتنہ بن جاتا ہے۔ جب اس کی کثیر تعداد ہو تب بھی یہ فتنہ ہو جاتا ہے، جب اس کی کمی ہو جائے تب بھی یہ آزمائش بن جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ نے مومنوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ اے مومنوں تمہیں اللہ کے ذکر سے تمہارے مال اور تمہاری اولاد غافل نہ کر دیں۔ ذرا سوچئے ایک لمحے کے لیے، ہم میں سے جو بزنس مین ہیں یا جو کوئی کہیں پہ نوکری کر رہے ہیں، کہ ہمارے مال نے ہمیں اللہ کی راہ سے بھٹکا نہیں دیا، ہم اپنی فیکٹریوں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، اپنے دفتروں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے ہم نماز کے لیے نہیں جاتے، اذان ہو جاتی ہے ہم نماز کے لیے نہیں اٹھتے، ہم اپنے ورکرز کو اس قدر ہم نے ان پر قدغن لگا چکے ہیں کہ ہم ان کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ بھئی تیرا ٹائم ہے جا کے بعد میں نماز پڑھنا، تیری ڈیوٹی کا ٹائم ہے۔ اللہ اکبر۔ لا تلھکم اموالکم، تمہیں تمہارے مال اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔
اگر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے، تمہارے پاس جس قدر مال و دولت آ جائے، جس قدر تمہارے پاس بینک بیلنس ہوں، لگژری گاڑیاں ہوں، بڑے محلات ہوں، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو بھی ایسا کرے گا، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، ایسا انسان یہ نہ سمجھے میں کامیاب ہو گیا ہوں، یہ نہ سمجھے میں بڑا امیر ترین بندہ بن گیا ہوں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے لوگ ہی تو خسارہ پانے والے ہیں، ایسے لوگ ہی گھاٹا کھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ قرآن کا دوسرا مقام یاد آئے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں میرے ذکر سے منہ موڑ لو گے نا، اعراض کرو گے، پیٹھ پیچھے پھینک دو گے، میں اللہ کی حدود کی پامالی کرو گے، تو یاد رکھنا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ایسے انسان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آج ہم سوچیں گے کہ یار اس بندے کے پاس بڑا پیسہ ہے، ذرا اس سے پوچھ کے دیکھیں کیا سکون بھی ہے؟ پیسہ تو بہت ہے، سکون بھی ہے؟ پیسہ تو بہت ہے، برکت ہے؟ جب ہم نے اللہ کے حدود کو پامال کیا، جب ہم نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا، اللہ کے ذکر کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری معیشت کو ایسے کھینچ لیں گے، تنگ کر دیں گے۔ تو یہ اسباب ہیں نا ہماری ذلت کے، مال کی محبت کے۔ ہمارے پاس مال ہو تب بھی ہمارے لیے فتنہ ہے، اگر مال نہ ہو تب بھی ہمارے لیے آزمائش ہے۔ تو اس آزمائش سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کے ساتھ صبر کرو گے تو اللہ کی خوشخبری ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چوتھی چیز شکر ادا کرنا، قانع ہو جاؤ، قناعت پسند ہو جاؤ، قناعت کرنے والے ہو جاؤ، جو اللہ نے رزق دے دیا ہے اس پر اکتفا کرو، اس پر شکر کرو، ہاں مزید کی حسد نہ کرو، اللہ سے دعا کرو۔ ہم میں سے اکثر جو ہیں وہ حسد کرنا شروع کر دیں، اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اپنے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے رزق عطا کر، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی مبارک حدیث ہے، مبارک دعا ہے، صبح کے وقت پڑھا کریں، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نافع علم کا، پاک رزق کا اور قبول عمل کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں کی ہیں، آپ بھی دعا کریں، حسد نہ کریں۔ جو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے اس پر شکر کرو، شکر کرو گے تو اللہ کا کلام کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرتے ہو لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو میں اللہ تمہیں بڑا زیادہ دوں گا، بڑا زیادہ دوں گا، بڑھا چڑھا کے دوں گا۔ لیکن ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری ناشکری کرو گے، میری نافرمانی کرو گے، انکار کرو گے، کفر کرو گے، تو پھر یہ بات بھی جان لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایک طرف اگر میری رحمتیں ہیں تو دوسری طرف میری پکڑ بھی ہے۔ اگر شکر کرو گے تو میں اللہ تمہیں زیادہ دوں گا، اور دوں گا، مزید دوں گا، اضافہ کر دوں گا۔ لیکن اگر تم نے ناشکری کی، میں اللہ کی نافرمانی کی، کفر کیا، تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر کرنا ہے۔ 4 چیزیں ابھی تک بیان ہیں۔ پہلی استغفار کرنا، دوسری اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا، تیسری صبر کرنا، چوتھی شکر کرنا، پانچویں اللہ پہ توکل کرنا، اللہ پہ توکل کرنا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی مبارک حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح پرندے کرتے ہیں تو اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا وہم و گمان ہی نہیں ہوگا۔ صبح اڑتے رہتے ہیں، شام کو آتے ہیں جب تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پرندے کس کی مزدوری کرتے ہیں؟ کسی کی مزدوری نہیں کرتے۔ تگو دو کرنا، کوشش کرنا ضروری ہے،
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں جب تم کسی بات کا عزم کر لو تو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ انسان اللہ پہ توکل کرے کہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، وہ مجھے بھوکا نہیں رہنے دے گا تو اللہ اسے بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ اگر تم اللہ پہ اس طرح توکل کرو کہ جس طرح پرندے کرتے ہیں تو اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ چھٹی چیز صدقہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ فرماتے ہیں کون ہے تم میں سے ایسا جو اللہ کو قرض حسنا دے، اس وجہ سے دے کہ اللہ اسے بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کر دے۔ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ اسے بڑا بڑھا دے، اضافہ کر دیں اس میں۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم کسی غریب کو بھی دیتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ ہم نے اکثر دیکھا ہے اخبارات کے اندر بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، کہ جب ہم کسی کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے موبائل حرکت میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے کیمرے حرکت میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری سیلفیاں نہیں ختم ہوتی۔ اس سے دو نقصان ہوتے ہیں، ایک تو آپ کی نیت کے اندر کھوٹ آ سکتی ہے، ریاکاری آ سکتی ہے، دوسرا اس لینے والے کے لیے شرمندگی ہو سکتی ہے، اور یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئے، آپ رات کو گلیوں کے اندر گشت کرتے ہیں، ایک گھر کے اندر سے رونے کی آواز آتی ہے، اس گھر کے اندر جا کر پتہ لگا کہ بھوک کی وجہ سے بچے رو رہے ہیں، گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں ہے، گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پیٹھ پہ بوری لاد کر کھانے کی اس اماں کے گھر میں پہنچا دی، اور وہ اماں عمر کو پہچانتی نہیں تھی۔ صدقہ کرنا، اس طرح کرنا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ دائیں ہاتھ سے کیا ہے تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ اعلانیہ صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے کئی موقعوں پر کہا ہے کہ پیچھے اپنا جو ہے وہ چندہ ڈالیں، مال اکٹھا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنا سارا کچھ لے کے آئے، اللہ کے نبی یہ حاضر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنا سارا آدھا مال لے کے آئے۔ تو اعلانیہ صدقہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس طرح کرتے ہیں، ہمارے ایمان تو ان صحابہ کے ایمان جیسے تو ہو نہیں سکتے، ہمارے نیت کے اندر اسی وقت فطور آ جاتا ہے جب ہم سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں جن کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اللہ نے بہت دیا ہے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، دل نہیں ہے، اس قدر بخیل ہو چکے ہیں کہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے۔ مال تو پڑا ہے بینکوں کے اندر، جب زکوٰۃ کا مہینہ قریب آتا ہے، رمضان قریب آتا ہے، تو اپنے کچھ پیسے اس میں سے نکال لیتے ہیں، انویسٹ کر دیتے ہیں، جی ہمارے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے کہ ہم پہ زکوٰۃ لاگو ہو۔ یاد رکھیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے، جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے مال دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یہ گمان نہ کریں یہ ان کے لیے بڑا بہتر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ خیال نہ کرو، یہ گمان نہ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، تمہارے لیے برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، ایسے بندوں سے ہم نمٹ لیں گے، انہی کا مال انہی کے گلے کا طوق بن جائے گا، انہی کے گلے کا پھندا بن جائے گا، اللہ اسی کا مال اسی کے گلے کا طوق بنا دیں گے۔ اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی مال سے زکوٰۃ نہیں نہ دیتا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، کل قیامت کا دن ہوگا، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤذر زکاتہ، ایسا انسان جس کو اللہ نے مال دیا، اس نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، صدقہ و خیرات نہیں کیا، کسی غریب کی مدد نہیں کی، ایسا انسان مسل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع لہ زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ، ایسے انسان کے مال کو اللہ ایک سانپ کی شکل دے دیں گے، ایک اژدہے کی شکل دے دیں گے، جس کے یہاں پہ 2 نقطے بنے ہوں گے، اللہ اس کے گلے کے اندر ڈال دیں گے، پھر کیا ہوگا، ثم یأخذ بلحظمتیہ یعنی شدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنزک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اژدہا اس کے جبڑوں کو، اس کے منہ کو ایسے بند کر لے گا، دبوچ لے گا اور کہے گا انا مالک، میں تیرا مال ہوں جسے دنیا میں تم اکٹھا کیا کرتے تھے، انا مالک انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو دنیا کے اندر بڑا سنبھال کے رکھتا تھا۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانہ اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ایسے انسانوں کو اللہ کے نبی فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ کل قیامت کے دن انہی کے مال کو آگ کے اندر تپا کر، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس کو آگ میں جلایا جائے گا، اس مال کو آگ میں تپایا جائے گا، پھر فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، ان کی پیشانی کو، ان کے سینوں کو، ان کی پشتوں کو اسی مال کے ساتھ داغا جائے گا، اور پھر یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ خزانہ، یہ ہے وہ مال جسے تم دنیا کے اندر اکٹھا کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم جمع کرتے تھے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو مال زیادہ ہوگا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ نے فرمایا ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کے مال کو کئی گنا بڑھا کر اسے لوٹائے گا۔ اور آخری بات صرف ایک پوائنٹ کہ حلال کھانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال نہیں کھائیں گے تو ہمارے پاس جتنا بھی مال و دولت ہو، سب سے پہلے تو ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔ جب اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے تو ہمارے مال سے برکت اٹھ جائے گی، جتنا بھی مال ہوگا ہماری کسی کام کا نہیں ہوگا، ہماری کوئی دعا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک بندہ مسافر ہے، بڑی پراگندہ حالت ہے، بری حالت ہے اس کی، اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں کرتا ہے، رو رو کر دعائیں کرتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ اللہ سے جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے، یردہما صفرا، کہ اللہ اس بندے کے دونوں ہاتھوں کو خالی لٹا دے، اللہ کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، لیکن یہ بندہ رو رو کر دعا کر رہا ہے، رو رو کر مانگ رہا ہے، لیکن اس کو ملتا کچھ نہیں، اس کے خالی ہاتھ اس کی طرف واپس آ جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا پہننا بھی حرام ہے، اس کو جو لقمہ دیا جا رہا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہمیں جو سنا ہے، جو سنایا ہے اللہ قبول کرے، اور اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر